أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا فيهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی، پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس بات کے بیان کرنے سے کیا مقصد ہے۔ وہ اس کے ذریعہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے، وہ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعہ سے ہدایت دیتا ہے۔
اور وہ اس سے فاستوں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا۔ اور اب میں یہ جو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے یضل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے فاسقوں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا۔ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑا کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شعرا آفاق کتاب ازالہ و ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحات 133 اور 134 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا اخفاء اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یضل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے درمیان بھی یہ جو پیشگوئی چل رہا ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو عنایت فرمائی تھی، جس ذکی غلام کی نشان رحمت کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بشارت دی تھی، اس پیشگوئی کے حوالے سے بھی اب یہی وہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ جیسے کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے نا، اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں یہی معاملہ اس وقت مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں کے درمیان اس پیشگوئی جو ہے، اس کو عام طور پر پیشگوئی مسلم موت بھی کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ پیشگوئی ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہ رحمت کا نشان ہے، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسی رحمت کے نشان کو ایک ذکی غلام تجھے ملے گا کے الفاظ میں، انہی الہامی الفاظ میں اپنے ملہم کو بشارت دیتا ہے۔ تو میں آگے کچھ بات کرنے سے پہلے آج کے اپنے خطبہ جمعہ میں بتا دیتا ہوں سامعین کرام کو کہ خاکسار کی گزشتہ خطبہ جمعہ جو تھا اس کا موضوع اس طرح تھا کہ اکثر پیشگوئیاں یضل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرا کا مصداق ہوتی ہیں۔ خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ اسی موضوع کے حوالے سے حصہ دوم ہے۔ تو بہت ساری باتیں خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کر دی تھیں، تو میں ان کو زیادہ نہیں دہراؤں گا، ایک ساتھ سے میں ان کی بات کر دوں گا اس خطبہ جمعہ میں بھی، تو لیکن یہ گزشتہ خطبہ جمعہ کا حصہ دوم ہی ہے۔ اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے توریت میں آسم کی پیشگوئی، اسی طرح حضرت یسیع نبی کی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق پیشگوئی، اور اس طرح حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آسم کے متعلق پیشگوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا ذکر کیا تھا، اور آخر میں مطلب کہ خطبہ چونکہ طویل ہو گیا تھا، آخر میں نے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات سامعین کے آگے پیش کی تھیں، لیکن بہت کم میں نے ذکر کیا ہے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے یا
حضرت مرزا غلام صاحب کی ایک پیش ہوئی تھی محمدی بیگم کے حوالہ سے، اس کے متعلق میں نے کچھ زیادہ بیان نہیں کر سکا کیونکہ میرا خطبہ طویل ہو گیا تھا، تو میں نے پھر اس کو زیادہ طویل نہیں کیا۔ تو آج میں اپنا خطبہ جمعہ سے پہلے پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت میں پیشگوئی ملی تھی آپ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں پہلے۔ یہ استثناء باب 18 آیات 15، 16، 18، 19 ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ آگے جل کر پھر اللہ فرماتا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس سے حساب لوں گا۔ بڑی تفصیل سے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں آسم کے حوالے سے بتا کے آیا ہوں کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 16 میں، یعنی اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو توریت میں پیش گوئی ملتی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو سورۃ مزمل کی آیت نمبر 16 میں اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے حضرت مسیح عیسیٰ ایک پیشگوئی یسیع نبی کی تھی جس کا میں نے ذکر فرمایا تھا کہ یسیع نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نا بنی اسرائیل میں ایک کنواری حاملہ ہوگی تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ پھر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیش گوئی جو آسم کے متعلق تھی، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سردار آئے گا، وہ بہت ساری باتیں کہے گا جو اب میں نہیں آپ سے کہہ سکتا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا میں ہلکا سا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد دو مشہور پیشگوئیوں کو ذکر کیا ہوا ہے امت کے آگے، ایک امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے پیشگوئی یا آسم کی، اور دوسری نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے آسم نے اپنی امت کے آگے ایک پیشگوئی رکھی ہوئی ہے، تو اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ خطبہ جمعہ میں۔ تو آج میں پھر پہلے تو آسم کی اس پیشگوئی کے حوالے سے بات کروں گا کہ امام مہدی کی جو پیشگوئی ہے اس کے حوالے سے آسم نے فرمایا ہوا ہے۔ آسم نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو حدیث میں پڑھوں گا مشکات شریف جلد 3 صفحہ 28 پر یہ پیشگوئی آسم کی نقل کی گئی ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو میں صرف حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہوں وقت بچانے کے لیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، مہدی میری عطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ہوگا، روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ اچھا، یہ تو آسم کی ایک فرمودہ ہے جو آسم نے بیان فرما دیا۔ تو اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1891 میں حضرت مرزا غلام احمد السلام نے امام مہدی ہونے کا اسی پیشگوئی کے مطابق آسم کی یہ جو پیشگوئی ہے مطابق دعویٰ فرمایا تھا۔ آسم کی جو پیشگوئی ہے اس کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ابن عباس سے ایک روایت ہے اور ایک جعفر نے اپنے والد سے روایت کی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ میں پڑھ دوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے کنز العمال 187/2، جامع الصغیر 104/2، حدیقۃ الصالحین کا ایک سابقہ ایڈیشن 1987 میں جو چھپا تھا اس کے صفحہ 402 پر یہ حدیث ہے، یعنی جماعت احمدیہ قادیانیہ نے لکھی تھی، موجودہ حدیقۃ الصالحین میں سے یہ حدیث نکال دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔
ایک دوسری حدیث ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مروی ہے، تو مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293 پر یہ ترجمہ اس طرح ملتا ہے اس حدیث کا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال بارہا میں بتا چکا ہوں سامعین کو کہ موجودہ قادیانی جماعت ہی وہ کجر و جماعت ہے۔ یہ جماعت حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام صاحب نے قائم فرمائی تھی، لیکن بلائے قادیان یعنی قادیانی جعل ساز نام نہاد خلیفوں نے خلافت کے نام پر اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور بہرحال وہ مرزا غلام صاحب کی جو جماعت تھی اس کو کچرو بنا دیا۔ یعنی یہ لوگ نام اللہ کا لیتے ہیں، محمد صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، مرزا غلام صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر اگر دیکھا جائے ان کی تعلیمات کو جو ان کے اندر چلتی ہیں، نہ قرآن کریم سے ان کا تعلق ہے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں حدیثوں کی شکل میں ہمیں ملتی، نہ اس سے کوئی تعلق ہے، نہ مرزا غلام صاحب کے الہامات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ آپ علیہ السلام کے ملفوظات تحریری جو تحریریں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کجر و جماعت کا آنسم نے ذکر فرمایا ہوا ہے 1500 سال پہلے، وہ یہ قادیانی جماعت احمدیہ ہے، کجر و جماعت ہے۔ یہ 2 فرقوں میں بڑھ چکی ہے، دونوں گمراہ فرقے ہیں، دونوں دکانیں بنی ہوئی ہیں اور اپنے خود ساختہ جو ان کے عقائد ہیں ان کی پروجیکشن میں یہ دن رات لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، نہ مرزا غلام صاحب سے ان کا تعلق ہے، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہے جب ان کی ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ تو سامعین کرام دیکھتے ہیں ہم اس جو حدیث ہے میں نے 2 پڑھی ہیں، اس میں آنسم نے فرمایا ہوا ہے کہ میرے بعد 2 وجود ہوں گے، درمیان میں مہدی ہوگا اور آخر پہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ ایک حدیث میں آنسم نے مسیح کا لفظ استعمال فرمایا اور ایک حدیث میں عیسیٰ بن مریم کا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عیسیٰ بن مریم جس کا آنسم نے یہاں پر ذکر فرمایا ہوا ہے، غلطی سے امت محمدیہ میں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ آنسم کی مراد اسی عیسیٰ ابن مریم سے ہے یا اسی موسوی ذکی غلام سے ہے جس کا صورت مریم میں ذکر ملتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو عیسیٰ ابن مریم وہ موسوی ذکی غلام تو فوت ہو چکا ہے، اپنا مفروضہ جو کام تھا وہ کر کے وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور وہ تو دنیا میں جب ایک شخص چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور فوت ہو کر پہنچ جاتا ہے، وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آتا۔ آنسم نے اپنی امت میں امام مہدی کے ساتھ جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی نزول کا وعدہ فرمایا ہوا ہے اپنی امت کے آگے، یہ امتی فرد ہے کوئی، لیکن اپنے حالات واقعات کی وجہ سے یہ موسوی ذکی غلام جو تھا، موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھے، جو کلمۃ اللہ تھی، اس کے ساتھ اس کے حالات ملتے جلتے ہوں گے۔ اسی لیے آنسم نے 1500 سال پہلے امت محمدیہ میں امام مہدی کے بعد جس وجود نے امت محمدیہ میں نزول فرمانا تھا بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کے متعلق آنسم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اس وجہ سے کہ جس جماعت میں اس نے پیدا ہونا تھا، امت محمدیہ کا کوئی فرقہ ہوگا، کوئی لوگ ہوں گے، کمیونٹی ہوگی جو آنسم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوں گے، ان کے حالات واقعات پورے 2000 سال پہلے یہودیوں کی طرح ہوں گے۔ ان لوگوں میں وہ بندہ پیدا ہوگا اور پھر اللہ اس کو معمور فرمائے گا، اور وہ پھر اپنی باتیں اپنے جو بتائے گا، جو اللہ اس پر الہام فرمائے گا اپنے نزول اپنے معموریت کے بعد، تو اس کے ساتھ وہی کو سلوک ہوگا۔ وہ جماعت جو ہے مسلمانوں میں پیدا شدہ جماعت جو مرزا غلام صاحب قائم کر کے گئے تھے، وہ اس کے ساتھ وہ معمور من اللہ ہوگا، اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو 2000 سال پہلے بدبخت یہودیوں نے سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی موسوی ذکی غلام کے ساتھ کیا تھا۔ تو اسی مناسبت سے آنسم نے اس بندے کا نام یعنی کسی اور کا نام نہیں رکھا، انہوں نے موسیٰ نہیں کہا، عیسیٰ نہیں کہا، یا داؤد نہیں کہا، سلیمان نہیں کہا، بلکہ فرمایا ہے کہ امام مہدی کے بعد آخر پہ جو نزول فرمائیں گے امت محمدیہ میں وہ مسیح ہوگا۔ ایک روایت میں آنسم نے فرما دیا عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ نہ اسی مناسبت دیے گئے ہیں کہ جن لوگوں میں وہ مبعوث ہوگا، کھڑا ہوگا، جن لوگوں میں پیدا ہوگا، بالکل وہ ملتے جلتے لوگ ہوں گے جس طرح کہ 2000 سال پہلے بدبخت یہودی تھے، جو لوگ اتنے سنگ دل تھے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم
کو نعوذ باللہ من ذالک لعنتی ثابت کرنے کے لیے صلیب تک لے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اس کے منہ پر تھوکا، اس کو ٹھڈے مارے. یہ ایسے لوگ ہیں. تو یہ موجودہ قادیانی یا لاہوری جماعت جو ہے یہ بھی ان سے کم نہیں ہے. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو وہی کچھ میرے ساتھ ہوتا کہ جو 2000 سال پہلے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے کیا تھا. لیکن اللہ مجھے 1986 میں ادھر لے آیا. اللہ کو علم تھا کہ میں اس کو کسی محفوظ جگہ پر لے جاؤں. تو الحمدللہ ادھر میں جرمنی میں رہتا ہوں عرصہ دراز سے. تو ادھر تو کوئی کسی کو بال بھی نہیں بھی کر سکتا. ہاں کرتے رہتے ہیں اپنے اندر. نظام شیطانی قسم کا بنایا ہوا ہے، نہ کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے ساتھ، نہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ تعلق ہے. الف سے لے کر یہ تک جبر ہی جبر اس نظام میں. تو یہ لوگ ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اب میں آتا ہوں کہ وہ جو پیشگوئی ہے، یہ جو امام مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی، اس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اس کی مصداق ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ عاصم نے فرمایا کہ یہ پیشگوئی میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطرت اولاد فاطمہ میں سے ہوگا. جبکہ مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس کا پیشگوئی کا مصداق بنایا. میں ان کا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 142-144. تحفہ گول عربیہ حضور صاحب کی ایک مشہور کتاب ہے. اس میں حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں. میں قادیانی اور لاہوریوں کو بھی کہوں گا کہ میری باتیں سنیں، اس کے بعد چیلنج کرنے کی کوشش کریں، میدان میں آئیں، مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ کہاں پر میں غلط بات کر رہا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں ان 1300 برسوں میں بہتیرے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہ ہوا. بادشاہوں کو بھی جن کو مہدی بننے کا شوق تھا یہ طاقت نہ ہوئی کہ کسی ہیلہ سے اپنے لیے رمضان کے مہینہ میں کسوف و خسوف کرا لیتے. بے شک وہ لوگ کروڑہ روپیہ دینے کو تیار تھے اگر کسی کی طاقت میں بجز خدا تعالیٰ کے ہوتا کہ ان کے دعویٰ کے ایام میں رمضان میں خسوف و کسوف کر دیتا. مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا. یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین امنیہ میں بطور پیشگوئی وعدہ دیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مومنون. کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مسلمون. یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا کہ نہیں؟ یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سی گواہیاں ہیں اور 100 سے زیادہ وہ پیش گوئی ہے جو پوری ہو چکی، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، مگر اس الہام میں اس پیش گوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے. یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا ہے جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا. غرض میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر حلفاً قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، نہ کسی ایسے شخص کی تکذیب کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق نہیں پڑا. اور ایسا ہی میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعین ہو گئی ہے، کیونکہ جب کہ یہ نشان 14ویں صدی میں ایک شخص کی تصدیق کے لیے ظہور میں آیا تو متعین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کے ظہور کے لیے 14ویں صدی ہی قرار دی تھی، کیونکہ جس صدی کے سر پر یہ پیشگوئی پوری ہوئی وہی صدی مہدی کے ظہور کے لیے ماننی پڑی تا دعویٰ اور دلیل میں بودھ پیدا نہ ہو. سامعین کرام، آپ نے سن لیا ہے کہ حضور صاحب نے یہ دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا. عاصم کی جو پیشگوئی تھی امت محمدیہ میں امام مہدی کے ظہور کے لیے، اس کے مصداق ہونے کا مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کیا. تو میں آپ لوگوں کے آگے وہ الفاظ بھی وہ پیشگوئی بھی عاصم کی پڑھ دیتا ہوں، بہتر ہوگا کہ جس کے مصداق ہونے کا حضرت مرزا غلام صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. یہ جو سنن دار قطنی کتاب العیدین باب صفت الصلاۃ خسوف الکسوف، یہ لفظ ہیں،
یہ میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یہ اپنا بلکہ میں اپنا عربی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان محمد ابن علی قال انا لمہدینا آیاتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ ترجمہ اس طرح ہے، حضرت امام محمد باقر حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے دو نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 رمضان کو گرہن ہوگا، اور سورج کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 رمضان کو گرہن ہوگا۔ اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا ان دونوں کو اس سے پہلے بطور نشان کبھی گرہن نہیں ہوا۔ حضرت مرزا غلام صاحب نے 1891 میں دعویٰ امام مہدی ہونے کا فرمایا تھا۔ اس کے بعد 1894 میں یہ کسوف و خسوف کا نشان آسمان پر ظاہر ہوا۔ 1895 میں براعظم امریکہ میں یہ دوبارہ نشان ظاہر ہو گیا۔ تو اس عاجز کے دعوے کے بعد بھی 2003 میں یہی نشان بالکل ایسے ہی جیسے آنسم فرمایا میرے دعوے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوا۔ اس رمضان میں بھی یہ جو ابھی گیا ہے 2024 کا ماہ رمضان، اس میں بھی مطلب کہ یہ نشان کسوف و خسوف کا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ظاہر فرمایا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا، آنسم نے تو فرمایا ہے کہ امام مہدی میری فاطمہ بیٹی فاطمہ کی اطرت یعنی اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، یعنی یہ نشان اللہ تعالیٰ نے پھر کسوف و خسوف کا ظاہر فرما کے بتا دیا کہ میرے بندے مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ سچ ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا تو وہ امام مہدی بنے، اور اللہ کا ہی طاقت ہے کہ وہ آسمان پر خسوف و خسوف کا وہ معین نشان جیسے کہ جس کی آنسم نے خبر دی ہوئی ہے وہ ظاہر فرما دے، کیونکہ کسی بندے میں تو طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان پر اپنی طاقت سے کہ ان ایام میں جن کی آنسم نے امت محمدیہ کے آگے خبر دی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ کسوف و خسوف چاند کو بھی اور سورج کو بھی کر دے۔ انسانوں کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں کیا پیدا ہوگا؟ سوال پیدا ہوگا نا، امت محمدیہ ساری بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی۔ انہوں نے جو مخالفین بطور خاص جو ہیں انہوں نے مرزا غلام صاحب کے دعوے کو نہ مانا 1891 میں جو آپ علیہ السلام نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، تو وہ بیٹھی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطرت سے کہ وہ مہدی ظاہر ہوگا، ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ بات ہے کہ ساری امت تقریباً اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو چھوڑ دیا، یعنی یذل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا کے مطابق وہ سارے اب وہ مطلب کہ ضلالت میں پڑ گئے، گمراہ ہو گئے سارے جنہوں نے مرزا غلام صاحب کے سچے دعوے کو نہ ماننا۔ وہ حالانکہ آنسم نے اپنی بیٹی کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ تو دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں نے بارہا ایک مرزا غلام صاحب کا حوالہ پڑھ کے سنایا ہے، میں آج بھی پڑھ دیتا ہوں اس کا حوالہ، جیسے کہ یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 114-116 مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، اور تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ آنسم نے یہ جو فرما دیا کہ میری فاطمہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطرت میں سے اولاد میں سے مہدی ہوں گے، یقیناً مرزا غلام صاحب نے یہ جو فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بعض اوقات انبیاء کے فہم کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر ان کے منہ سے وہ بات نکلوا دیتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امت محمدیہ کی اس آزمائش کے لیے اللہ نے یہ باتیں آنسم کے منہ سے نکلوا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس مادی کو جانتا تھا کہ کس وجود کو میں نے اس آنسم کی اس پیشگوئی کا مصداق بنانا ہے۔ اب پوری امت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے وہ بیٹھی انتظار کر رہی، جبکہ وہ ایک دوسرا قوم ایک مغلیہ خاندان میں اللہ تعالیٰ نے
मतलब कि 91 में वो शख्स 1835 में पैदा हुए, यानी बहर वो 1891 में वो दावा करते हैं कि अल्लाह से ख़बर पाकर, अभी मैंने उनका हवाला पढ़ दिया है कि वो कसम उठाते हैं, मैं उस खुदा की कसम खाता हूँ जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि अल्लाह ने मेरे लिए ही आसमान पर ये कसूफ़ व कसूफ़ ज़ाहिर फरमाया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं भी सामईन को कह देता हूँ कि मैं भी उसी खुदा की कसम खाता हूँ कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। जैसा मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने कसम कही, मैं भी कहता हूँ कि उसी खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह ताला ने 5 दिसंबर 1983 में एक मुबारक सजदा मुझे अल्लाह ताला ने बख्श दिया, उसमें अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुनी और इस अर्ज़ को मामूर फरमा दिया। और वो चिल्ला होशियारपुर में जो पेश हुई मिर्ज़ा ग़ुलाम सुम को दी गई थी, अल्लाह ने मुझे बताया कि ए अब्दुल गफ़ार, वो मौद निशान रहमत जिसकी मैंने अपने मुल्हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को बशारत दी थी चिल्ला होशियारपुर में, उसका मिस्दाक तू है, क्योंकि अल्लाह ने बनाना है, बंदे ख़ुद तो नहीं बन सकते। हाँ, बाद बंदे झूठे दावे कर बैठते हैं, फिर वो झूठे दावों की फिर सज़ा भी भुगतते हैं। तो अल्लाह ने मुझे बताया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिसंबर 1983 से लेकर आज तक 2024 है, मैं फिर रहा हूँ अपने दावे के साथ। और मेरी बिल्कुल कादियानी जमात जो है बिल्कुल भागती फिर रही है, ना लाहौरी ना कादियानी सामना करने के लिए तैयार है। मैं लाहौरी जमात के बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों से भी कहूँगा, कादियानी जमात के जो बुज़ुर्ग हैं या बहनें भाई हैं जो भी हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि अपनी जमातों में कहो, अपने अमीरों से, अपने नामयाद खलीफों से, एक बंदा तुम्हें बुला रहा है मैदान में, तुम उनका सामना क्यों नहीं करते? तो ये इन लोगों को मजबूर करो। बहरहाल मैं तो मैदान में खड़ा हूँ और मैं सच्चा हूँ और सादिक हूँ। और मैं फिर उस तरह कहता हूँ कि मैं उस खुदा की कसम खाता हूँ जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह ने उसी पेशगोई का, यानी मौद निशान रहमत मौद ज़की ग़ुलाम मसीह उज़्मा का इस आज को मुस्ताक बनाया। 15वीं सदी हिजरी के सर पर ये सारा वाक़या हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हूँ। और मुखालफिन जो है लाहौरी जमात के हैं या कादियानी जमात के हैं या आम मुसलमान जो है, जो बेचारे गलतियाँ खा के बैठे हुए हैं, नज़ूल मसीह ईसा इब्न मरीम के हवाला से वो गलती खा के बैठे हुए हैं, वो आसमान पर वही मूसी ज़की ग़ुलाम जो है, मूसी मसीह ईसा इब्न मरीम, उसको चढ़ा कर बैठ गए हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इमाम मेहदी के हवाले से भी वो बैठे हुए हैं बेचारे। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इतरत में से होगा, जबकि आसम अभी मैंने बताया है कि बाज़ को अल्लाह ताला अपने नबियों के फ़हम व फ़रास को अपने कब्ज़ा में लेकर उनके मुंह से कुछ बातें ऐसी निकलवाता है जो आइंदा ज़माने में उसी नबी की उम्मत की उसमें अल्लाह ने आजमाइश करनी होती है या उस नबी की जमात की आजमाइश करनी होती है। ये ऐसा ही हो चुका है वाक़या। लेकिन बहरहाल मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब तो सारी ज़िंदगी समझाते रहे और एक कलील तादाद जो थी मुसलमानों में से, उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के दावे को कबूल किया, बाकी सब तकफ़ीर करते रहे और मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पर कुफ्र के फतवे और अखराज मुकातिया इस्लाम से बाहर वही का आप मेरे साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की नाम लेने वाले कादियानी लोग जो हैं वो मेरे साथ वही करके बैठे हुए हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि दलील से बात करें। अखराज मुकातिया ये जुल्म व सितम फ़िरौन या अबू जहल टाइप लोग करते हैं, अपने अपने ज़मानों में इन्होंने किए, तो तुम भी वही कुछ कर रहे हो। दलील से बात करो, अगर तुम्हारे पास कुछ सच्चाई है मुझ पर साबित करो कि इस पेशगी के मिज़दाक में जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद थे। मैं कहता हूँ अल्लाह ने मुझे ख़बर दी है कि ऐ मेरे बंदे अब्दुल गफ़ार, इन लोगों को बता, मैंने वो मौद निशान रहमत, मैंने वो मौद ज़की ग़ुलाम जो था जिसकी ख़बर मैंने मोहम्मदी मरीम को चिल्ला होशियारपुर में दी थी, और वो जो निशान जो उन्होंने मतलब कि कादियान के आरियों ने तलब किया था, फिर उस बरगज़िदा बंदे की मैंने दुआएं सुन के मैंने उनको उसको ये इस मौद निशान रहमत की ख़बर दी थी। तो मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ, उसी के माफ़ू जो तूने मुझसे मांगा। अल्लाह ने मुझे बताया, मैं तो वो दिए ही नहीं बतौर लड़का, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद असलम को मैंने दिया ही नहीं। और अलगुलाम.com पर न्यूज़ नंबर 160 पढ़े, सारे मुबशर इल्हामात के मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, और सारे इल्हाम मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मुबशर हैं, मेरे नहीं हैं। और वो सारे तज़किरा से आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ से कॉपी किए हुए हैं। मैंने अपने पास से तो मेरी तो ऐसी किताब नहीं जहाँ पर मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के इल्हामों को जिक्र किया हो। कादियानी जमात के तज़किरा से पढ़ लें सारे, तो वो इल्हामात बता रहे हैं, इल्हामी बशारतें बता रही हैं। तो अल्लाह ने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को तो वो ज़की ग़ुलाम, वो मौद निशान रहमत, वो मौद मसले बतौर इस्माइल लड़का दिया ही नहीं। तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद झूठे दावे करके बैठ गया। फिर झूठे दावों के बाद
پھر اپنی شاعرہ کٹوائی، پھر فالج ہوئے، سب کچھ یہ لمبی کہانی ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آج خاکسار بھی اسی طرح خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ میں اس پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ اللہ نے مجھے بنایا ہے اور اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اے میرے بندے عبدالغفار، میں تجھے اسی موعود نشان رحمت، اسی موعود ذکی غلام کی پیشگوئی جو میں نے اپنے بندے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو بخشی تھی چلہ ہوشیار پور میں، اسی کا مصداق میں تجھے بناتا ہوں، تو میں اس کا مصداق ہوں۔ تو آگے میں بتاتا ہوں کہ اب پھر دیکھیں نا، وہ امام مہدی کا مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کر لیا، اور پھر آسم نے کچھ فرما دیا، اب ساری امت ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر یہاں پر اس پیشگوئی کے حوالے سے بھی جزل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ کی بات ہو گئی کہ پورے عالم اسلام میں بیٹھا ہوا گمراہ ہو کر اللہ نے ان کو سب کو گمراہ کر دیا، بلکہ سب وہ ہدایت نہیں پائی انہوں نے، بلکہ ضلالت میں جا پڑے۔ اور بعض جو تھوڑے متقی تھے، جن کے اندر اپنی کوئی میں نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، مسکین عاجز لوگ تھے، انہوں نے مرزا غلام صاحب کی باتوں کو بڑی تقوی کے ساتھ سنا، اس پر غور کیا اور قرآن سے مدد چاہی، تو قرآن نے مرزا غلام صاحب کے دعوے کو حقا سچا قرار دیا اور وہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے۔ قلیل تعداد تھی، آج میرے ساتھ بھی قلیل تعداد ہے، مطلب کہ جماعتی احمدیہ میں سے قلیل تعداد لوگ میرے پاس ملے ہیں، انہوں نے بغیر کسی تعصب کے میرے دعوے کو دیکھا اور ان کے دل نے گواہی دے دی کہ عبدالغفار اپنے دعوے میں بالکل سچا ہے۔ تو باقی سارے مخالف ہیں، میرے اخراج مقاطع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تماشبین ٹائپ کے لوگ ہیں، نہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا قرآن کریم کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا محمد یا عربی وسلم کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے۔ یہ سب دنیا دار لوگ ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں دنیاوی طور پر، بس احمدیت کا نام لیتے ہیں، جبکہ نہ کوئی اسلام کی ان میں چیز کوئی ہے، نہ کوئی مرزا غلام صاحب کی احمدیت یا فرمودات جو ہیں اس کی کوئی چیز ان میں ملتی ہے۔ میں عرصہ دراز سے کیل میں رہتا ہوں، میں کیل کے تمام احمدیوں کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آئیں، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں میری باتوں کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ، تم میں کون سی احمدیت ہے، تم میں کون سی قرآن کریم کی تعلیم تم میں پائی جاتی ہے، تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ میں ایک عرصہ دراز تم میں رہا ہوں، میں تمہارا سابقہ امام صلاۃ تھا، صدر جماعت بھی رہا ہوں، آپ لوگ 17 سال تم میں رہا ہوں، کیا کرتے ہو تم؟ سارا دن رات چوریاں کرتے ہو، بلیک کام کرنے والے لوگ ہو، جن لوگوں نے جس ملک نے ہمیں پناہ دی اس کے ساتھ تم لوگ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ یعنی ادھر ویلفیئر بھی لے رہے ہیں، ادھر سے دن رات چوری کے کام بھی کر رہے ہیں، اور ہوٹلوں میں سور شراب کا کام کرتے ہیں، جس کے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہوئی ہے اس شراب پر۔ آسم کی بڑی سخت وعید ہے شراب کے حوالہ سے، جبکہ یہ بڑی دلیری کے ساتھ دن رات، ہاں شرم چندہ دن ہے صرف ان قادیانی جماعت کے نام نہاد خلیفوں کو، جو کہ خلافت کے نام پر قبضہ گروپ ہے، جبکہ اصل ہے بلائے قادیان ہے، یعنی بلائے دمشق کی کاپی ہیں یہ لوگ۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں یہ بات کہہ دیتا ہوں سامعین کو کہ پچھلے میں خطبہ جمعہ میں بھی میں نے ایک دو حوالے پڑھے تھے مرزا غلام صاحب کے، آج بھی مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ایک اپنا حوالہ ہے ان کا، پورا حوالہ تو میں نہیں پڑھوں گا لیکن میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ یہ جو حوالہ ہے ان کا ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 241 242 پر پورا حوالہ دوست پڑھ لیں، تو میں چند سطریں پڑھوں گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت کی پیشگوئیوں پر نظر ڈالیں کہ اگرچہ توریت کے 2 مقام میں ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ جو غور کرنے والوں پر بشرطے کے منصب بھی ہوں ظاہر کرتے ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں، لیکن کج ویسی کے لیے ان میں گنجائش بھی بہت ہے۔ تو آگے چل کے حضور صاحب لکھتے ہیں، تو میں درمیان میں چھوڑتا ہوں کچھ تحریر، آپ وہاں پر میں نے حوالہ دے دیا، وہاں سے پڑھ لیں۔ آگے جا کر حضور صاحب لکھتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کو ابتلاء خلق اللہ کا منظور نہ ہوتا اور ہر طرح کے کھلے کھلے طور پر پیشگوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا، تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد 22ویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبدالمطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے، اور ان کا یہ حلیہ ہوگا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی کوئی پیشگوئی توریت میں لکھی جاتی تو کسی کو چوں چراں کرنے کی حاجت نہ رہتی اور تمام شریعوں کے ہاتھ پیر باندھے جاتے،
لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. یہاں پر میں چھوڑتا ہوں حوالہ. تو اس لیے نہیں کیا، اللہ نے آزمائش کرنی تھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی بھی، سارے سب کچھ آزمائش ہو گئی تو سارے مطلب گمراہ ثابت ہو گئے، سارے اللہ تعالیٰ کی جناب سے دور ہو گئے. اللہ نے رد کر دیا سب کو. اور چنیدہ لوگ تھے کچھ جو نیک بت کی سلیم الفطر لوگ تھے مکہ میں یا عرب میں، وہ لوگ عاصم کے پر دعوے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے. اچھا، اس کے بعد ایک اور پیشگوئی سن لیں. یہ جو پیشگوئی ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 466 467، فل حوالہ وہاں پہ پڑھ لیں. میں چند لائنیں پڑھوں گا. حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یاد رہے کہ جس قسم کی مسیح موعود اور مہدی موعود کی نسبت پیشگوئیاں ہیں، قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ ایسی پیشگوئیاں ابتلا اور امتحان سے خالی نہیں ہوتی. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اگر اس پیشگوئی میں یہ تصریح ہوتی کہ اس آخری رسول کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا مولد مکہ ہوگا، اور اس کا ہجرت کا مدینہ ہوگا، اور وہ موسیٰ نبی سے اتنی مدت کے بعد پیدا ہوگا، اور بنی اسماعیل میں سے ہوگا نہ بنی اسرائیل سے، تو بدقسمت یہودی انکار کر کے واصل جہنم نہ ہوتے. اچھا، یہ تو پیشگوئی ہے، میں نے حوالہ دے دیا، تفصیل وہاں سے پڑھ لیں. تو میں سامعین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ جو پیشگوئی ہے جس طرح حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے، اس طرح اگر ہوتی پیشگوئی لکھی جاتی تو رایت میں ملتی، تو کبھی مطلب کہ یہودی بھٹکتے نہ، گمراہ نہ ہوتے اور بچ جاتے. اور جیسے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ واصل جہنم نہ ہوتے. اس طرح عیسائی بھی گئے، سارے گئے. وہ جو سلیم الفطرت لوگ تھے مکہ میں یا عرب میں، عاصم کے دعویٰ کے بعد ان کو توفیق ملی، بلکہ عاصم کی شدید مخالفت ہوئی. آپ سارے جانتے ہیں اسلامی تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں تو عاصم کے دعوے کے بعد کیسی کیسی دکھ دیے گئے، ابو جہل نے دیے اور مکہ کے مشرکین نے دیے. تو بہر عاصم کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی زندگی میں فتح مکہ بخشا، اور پھر اکثریت جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، عرب کے لوگ جو تھے. تو بہر یہ بات ہے. لیکن یہ جو یہودی تھے، یہ جو نصارہ کے تھے، یہ جن کی توریت میں پیشگوئی تھی جس کے مطابق عاصم مبعوث ہوئے تھے، ان کو توفیق نہ مل سکی، اکثریت کو، وہ ساری گمراہ ہو گئی. اچھا، اب میں آتا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کی دو پیشگوئیوں کی طرف. ایک تو پیشگوئی آپ علیہ السلام نے بڑی مشہور پیشگوئی ہے محمدی بیگم کے حوالہ سے، اور ایک مسلم موعود کی پیشگوئی جس کا خود میں مصداق ہونے کا دعوے دار ہوں، اور میں کھڑا ہوں. پورے مرزا غلام صاحب کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ قادیانی جماعت سے ہیں، لاہوری سے تعلق ہے ان کا، خواہ کسی اور فرقے سے تعلق ہے. میں ان کے سامنے اپنا دعویٰ لے کر کھڑا ہوں اور دلیل رکھتا ہوں اپنے دعوے کی کہ جیسا کہ پیشگوئی میں اللہ نے اس کی نشانیاں بتائی تھیں، اس موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کی، وہ نشانیاں ساریاں اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دیں. اور وہ نشانیاں ایسی ہیں کہ بندہ عقل کے ساتھ وہ پوری نہیں کر سکتا اپنے وجود میں. اگر پوری کر سکتا ہوتا تو مرزا بشیر الدین محمود ایک بڑا شاطر انسان تھا، پوری جماعت کو قبضہ کیا، وہ مولوی اس کے قبضے میں، خزانہ اس کے قبضے میں، تو یہ کام بھی وہ کر جاتا. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھنا، میں اس کا ثبوت میرے پاس ہے. اس کی جو پیشگوئی ہے، اس کی مرکزی علمی قطعی الہامی موعود نشانیاں جو ہیں اس کتاب میں موجود ہیں. جس طرح اللہ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری بباطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں کہ اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، بذر الاول بالآخر، بذر اللہ کے بل اللہ کان اللہ نزل من السماء. یہ ساری نشانیاں اس کتاب میں، جو بھی سنجیدگی سے، تقویٰ کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو یہ نشانیاں ساری مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس پیشگوئی کے اس عاجز کے وجود میں پورا فرمایا ہے کہ اگر میرے کسی مخالف میں تقویٰ ہے، وہ نیک نیت ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ میری مخالفت کرے اور میرے اس دعوے کو قبول نہ کرے. لیکن جو لوگ تقویٰ سے خالی ہیں، وہ نیک نیت نہیں، دنیا دار ٹائپ لوگ ہیں، ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہوا ہے، بارہا فرمایا ہے کہ میرا جب بھی کوئی مرسل دنیا میں آیا تو لوگوں نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی، ٹھٹھا تمسخر کیا. یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. تمسخر ٹھٹھے ہوئی میرے ساتھ ہو رہے ہیں. حالانکہ اتنا بڑا ثبوت میں لے کے کھڑا ہوں. مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے لوگ ہیں، پڑھیں اس کو، چیلنج کریں مجھے کہ یہ جو میں باتیں کہتا ہوں غلط ہیں، اس میں نہیں پائی جاتی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑے پڑے ہیں سارے میرے آگے. اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی
کہ ازمائش کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی 2 پیشگوئیاں ہیں وہ جو لوگوں کے لیے ازمائش بنی. مثال کے طور پر محمدی بیگم کی پیشگوئی بڑی مخالفین آج تک اس کا ذکر کرتے ہیں، اور مرزا غلام صاحب کی مخالفت کے لیے اس کا وہ محمدی بیگم جو لڑکی تھی حضور صاحب کے خاندان میں ہی لڑکی تھی، کوئی رشتہ دار بھی تھی آپ علیہ السلام کی، تو وہ مخالفت کے لیے یہ پیشگوئی آگے رکھ دیتے ہیں. تو میں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ پیشگوئی محمدی بھی ہے، یہ بھی یذل و بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ کا مصداق بنی کہ جو لوگ غلط تھے، جن میں تقویٰ نہیں تھا، جو نیک نیت نہیں تھے، جو نام کے مسلمان تھے، جو اللہ چاہتا تھا کہ میرے بندے مرزا غلام احمد صاحب کی قبولیت سے محروم رہیں، ان کے لیے یہ پیشگوئی رستے میں رکاوٹ بن گئی. وہ آج تک اس کی مخالفت کرتے پھر رہے ہیں، آج تک بھی محمدی بیگم کی پیشگوئی کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. تو میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں مرزا غلام صاحب کا. حالانکہ اتنی پیشگوئی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ پھر جس طرح چاہے قوموں کی امتوں کی آزمائش کر سکتا ہے. یہ مرزا غلام صاحب کی بھی آزمائش تھی، یہ پیشگوئی محمدی بیگم، اور پوری امت محمدیہ کی آزمائش تھی. تو میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں. گزشتہ خطبہ میں نہیں پڑھ سکا تھا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا. یہ جو پیشگوئی ہے یہ تذکرہ صفحہ 128 قادیانی جماعت کا تذکرہ لکھا ہوا ہے ایسا کہ 1888 اشتہار دہم 1887 بلکہ وہ اصل میں 1888 کی پیشگوئی کا انتظار کریں، جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے. وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ زَوَّجْنَاكَهَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي وَإِنْ يَرَوْا آيَاتٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے، اور تجھ سے پوچھتے ہیں، یہ ترجمہ ہی ہے ان الفاظ کا، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہہ ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے، اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے، اور ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے. میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا، اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے، اور کہیں گے کہ یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے. یہ اشتہار 27 دسمبر 1891 آسمانی فیصلہ کتاب ہے حضور صاحب کی، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 350 پر یہ جو میں نے پڑھی ہے الفاظ پڑھے ہیں، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 301 پر بھی یہ الفاظ ملتے ہیں. تو اب میں سامعین کو کہتا ہوں کہ یہ پیشگوئی جس میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے مرزا صاحب کو فرماتا ہے، یہ ابتلا بنا ہے مرزا غلام صاحب کے لیے بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی. جن لوگوں کے دل میں نیک نیتی نہیں تھی یا جو تقویٰ سے محروم لوگ تھے امت محمدیہ کے، انہوں نے اس پیشگوئی کو پکڑ لیا اور مرزا غلام صاحب کی مخالفت شروع کر آج تک کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھوکر کھا گئے. وہ مرزا غلام صاحب تو صادق انسان تھا، میں اس کی صداقت پر گواہ ہوں اس دنیا میں. اگر کسی مسلمان کو کوئی شک ہو مرزا غلام صاحب کی صداقت کے حوالے سے، میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ آئیں میدان میں. میں ان کا مئو ذکی غلام، مئو نشان رحمت اس وقت دنیا میں کھڑا ہوں، اور پوری دنیا کو بلا رہا ہوں اپنی طرف کہ آؤ مرزا غلام صاحب کی صداقت پر یہ نشان ہے. یہ ورچوئس گاڈ ڈیوائن تھیری ہے، مرزا غلام صاحب کی سچائی پر ایک نشان ہے یہ. اس کے بعد میری صداقت بھی اسی کتاب میں ثابت ہوتی ہے. تو مسلمان جو ہیں یہ محمدی بیگم کی پیشگوئی یا اس قسم کی مرزا غلام صاحب کے متعلق وہ جو کرتے پھر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض کو ابھی میں نے حوالہ پڑھا مرزا غلام صاحب کا، بعض کو تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے فہم و فراست کو اپنے قبضہ میں لے کر اس کے منہ سے کوئی ایسی چیز نکلوا دیتا ہے جو کہ بعد میں اس کی جماعت یا اس کی امت کی ٹیسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر جو اس لائق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، وہ کامیاب ہو جائیں، معمور کی قبولیت سے محروم نہ رہیں، ان کے سینے کھول دیتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور ان کو اس معمور سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے. جو بدبخت ہوتے ہیں، غیر متقی، غیر صالح اور بد نیت جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو خوشبو کے آنی ہے، وہ تو اس کا اخراج مغاطہ کرتے پھرتے ہیں، جیسے کہ اس زمانے اس آج کا ہوا ہے. اور میری فیملی، میری جماعت کے لوگ جو سارے وہی مصیبتیں جھیلتے پھر رہے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو مخالفین ہیں جو یہ مقاطعہ اخراج یہ تماشے کرتے پھر، یہ ابو جہل کے کام تھے، یہ فرعون کے کام تھے. رک جاؤ اس سے. اگر تم میں کوئی اسلام ہے، تم میں کوئی احمدیت ہے یا قرآن کی
تعلیمات کے تم پیروکار ہو، رک جاؤ اس بات سے. یہ بات کوئی اس میں بڑی نہیں ہے، ایک دعویٰ ہے. مرزا غلام صاحب کی پیش ہوئی ہے، اس کے مصداق ہونے کا دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود نے کیا، جبکہ دعویٰ جھوٹا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو بطور لڑکا ذکی غلام دیا ہی نہیں. دعویٰ کیا 1944 میں، جبکہ وہ عملاً 1914 میں جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا، اور پھر 30 سال لوگوں کی پھر بیانات دے دے کر پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے ذہن پڑتا رہا کہ ان کے کیا خیال ہے. لمبی کی تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا. پھر دعوے کے 10 سال بعد پھر 10 مارچ 1954 کو اللہ نے پھر اس مفتی اللہ کو پکڑا. ربا میں مسجد مبارک قادیان میں نماز عصر کے بعد بارہا میں بتا چکا ہوں. اور پھر پکڑا، پھر شہر قطع کر دی، جیسا کہ سورۃ الحقہ کی آیات ہیں، تو اس کے مطابق پھر قطع کر دی. پھر مارا نہیں، اس کو موقع پر ہلاک نہیں کیا، زندہ رکھا تاکہ سزا اس کو دے اللہ. پھر وہ کافی عرصہ وہ زندہ رہا. 10 مارچ 1954 کے بعد غالباً 11 سال کے قریب فالج ہو گیا. اور پھر مطلب کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی میں نہیں چاہتا کہ میں کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ جھوٹ کا پلندہ تھا اس بندے کا، اور جھوٹا جو دعویٰ کیا پھر اس نے اس کی سزا پائی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ہی یہ جو پیشگوئی ہے محمدی بیگم کی، مرزا غلام صاحب کے لیے بھی ابتلا تھی، اور پوری امت محمدیہ کے لیے بھی ابتلا بنی، آج تک بنی ہوئی ہے. لیکن وہ بندہ صادق تھا. میں مسلمانوں سے کہوں گا، اور جو بھی مخالف ہے مرزا غلام صاحب سے، ان سے کہوں گا کہ اگر وہ بندہ نعوذ باللہ جھوٹا ہوتا تو یہ پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں جو اس کو دی گئی وہ اس طرح پوری ہوتی، اس عاجز کے وجود میں، لفظ با لفظ. اب نشانیاں دیکھیں وہاں پہ، عظیم و شان پیشگوئی ہے. بارہا میں پڑھ چکا ہوں، اور الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر یہ پیشگوئی وہاں پہ پڑھ لیں. میں اس پر نہیں پڑھتا، وقت بچاتا چاہتا ہوں میں. تو وہ لفظ با لفظ اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی. وہ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا اس کا بیٹا، پھر باہر وہ شہرہ کٹوائی، اور پھر فالج وغیرہ ہوا، ساری زندگی ذلیل اور رسوا ہوتا رہا. تو یہ پیشگوئی محمدی بیگم تھی. ایسے ہی میں کہوں گا کہ یہ بھی مرزا غلام صاحب کی آزمائش تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے نکلوائی. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کس رنگ میں کوئی پیشگوئی پوری کرنی ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا حق بھی ہے. تو بہرحال میں آج بھی کہوں گا لوگوں کو کہ جو محمدی بیگم کی بہانہ بنا کے پھرتے ہیں پیشگوئی کا، مرزا غلام صاحب سچے تھے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک پیشگوئی کو بندہ پکڑ کے اس بندے کے سارے دعوے کے متعلق فیصلے کرنے شروع کر دے. بحیثیت مدنی کسی معمور کو دیکھو، معمور من اللہ کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھو کہ اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہ جو صادق لوگ جو ہوتے ہیں ان کو خوشبو آتی ہے اس سے. آگے میں چلتا ہوں. دوسری پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے گزشتہ جمعہ میں نے بات کی تھی، لیکن آج میں تھوڑا سا تفصیل سے کچھ بات کرتا ہوں. جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے نا عاصم کے حوالے سے، بھی اگر خدا تعالیٰ کو ابتلاء خلق اللہ کا منظور نہ ہوتا اور ہر طرح کے کھلے طور پر پیشگوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا، تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ میں تیرے بعد 22ویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے، اور ان کا یہ حلیہ ہوگا. یہ ایسی پیشگوئی نہیں تو ریت میں، بڑا عظیم و شان نبی تھا. عاصم خاتم النبیین سید المرسلین. جس انسان کو عاصم کی قبولیت نہ ملی، وہ محروم رہے، وہ سارے باصل جہنم. اتنا عظیم و شان نبی، اس کی پیشگوئی میں بھی مرزا صاحب فرما رہے ہیں یہ باتیں اگر ہوتی تو پھر وہ یہودی اور عیسائی بچ جاتے، لیکن اللہ نے اس سے نازل نہیں فرمائی. ایسی ایک دوسری جگہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حقیقت الوحی کا حوالہ بھی میں پڑھ چکا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں اگر اس پیشگوئی میں یہ تصریح ہوتی کہ اس آخری رسول کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا مولد مکہ ہوگا، اور اس کا ہجرت گاہ مدینہ ہوگا، اور وہ موسیٰ نبی سے اتنی مدت بعد پیدا ہوگا، اور بنی اسماعیل میں سے ہوگا نہ بنی اسرائیل سے، تو بعد قسمت یہودی انکار کر کے باصل جہنم نہ ہوتے. اب میں آتا ہوں کہ یہ جو پیشگوئی ذکی غلام کے حوالے سے مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی چلہ ہوشیارپور میں، یہ اصل آریائی جو قادیان کے تھے، آریہ تھے، انہوں نے یہ نشان مانگا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد پھر میں پیور ڈسکشن ایک فورم ہے
وہاں پر عزیز امیر فیصل صاحب چاہتے ہیں کہ میں وہاں پر اس فورم پر کچھ میں پروگرام کروں، اور انشاءاللہ میں کروں گا، تو اس میں تفصیل سے پھر بہت ساری باتیں، اگرچہ میں 20 سال ہو گئے ہیں، بار بار بتا چکا ہوں سامعین کو، لیکن اس پروگرام جو ہے پیور ڈسکشن، اس پہ میں جو پروگرام کروں گا پھر میں ان باتوں کو بار بار دہراؤں گا۔ تو وہ قادیان کے آریہ تھے جنہوں نے نشان مرزا غلام صاحب سے مانگا تھا، اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چلہ ہوشیارپور میں ان پر یہ الہامی پیش ہوئی مسلم موعود، یا الہامی پیش ہوئی نشان رحمت، یا الہامی پیش ہوئی ذکی علامہ مسیح عظمہ نازل فرمائی تھی۔ تو میں اب کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں نا کہ اگر عاصم کے حوالہ سے جو پیش ہوئی توریت میں موجود ہے، اگر اس میں ایسے لکھا ہوتا تو یہ یہودی اور نصارہ سارے واصل جہنم نہ ہوتے، محمد صلی کو قبول کر لیتے۔ آج میں یہ بھی کہتا ہوں جماعت احمدیہ کے آگے، مرزا صاحب کے ماننے والوں کے آگے بطور خاص، اور بالعموم مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ چلہ ہوشیارپور میں جو نازل ہوئی تھی پیش گوئی، اس میں اگر اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پیش گوئی میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پیش گوئی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ آگے ہے لکھا ہوا کہ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اسی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، تو سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، پھر سٹاپ۔ اور آگے پھر لڑکے کے متعلق اللہ تشریف فرماتا ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ ریس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اس کے بعد میں اکثر اس پیشگوئی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، یہاں تک پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جس میں 2 نشانوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ آگے تیسرا حصہ ہے، وہ لڑکے کے متعلق ہے، اس کی اللہ تشریف فرما دی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اس کے بعد آخری حصہ، چوتھا حصہ ہے اس پیشگوئی کا، وہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ دیکھیں یہ فضل جو ہے یہ وہی موعود ذکی غلام، موعود نشان رحمت یا موعود فتح اور ظفر کی کلید ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ پہلے اس میں فرماتا ہے فضل اور احسان کا نشان تو یہ عطا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق و عظمت اور دولت ہوگا وغیرہ وغیرہ، آخر پھر اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وقان نام مقضیہ۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 ہے۔ تو دیکھیں اب یہ 4 حصے ہیں، تو میں اب بتانا چاہتا ہوں سامعین کو، یہ میرے خطبہ کے آخر پر یہ ایک خلاصتاً میں عرض کروں گا کہ دیکھیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان دوسرے حصے میں 2 بشارتیں، 2 نشانوں کی بشارت دیتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ آگے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ لڑکے کی تشریف فرما دیتا ہے، لیکن ذکی غلام کے آگے ملہم دکھتا ہے بریکٹ میں لڑکا اپنے قلم کے ساتھ، یہ الہامی لفظ نہیں ہے لڑکا، الہامی لفظ ذکی غلام ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اچھا میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی زندگی میں 26 مئی 1908 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ 26 مئی 1908 تک کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کی کوئی تشریح نہیں فرمائی، تفسیر نہیں لڑکی کی طرح فرمائی کہ یہ کون ہوگا، کب پیدا ہوگا، مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں سے پیدا ہوگا یا کہ آپ علیہ السلام کی جماعت میں سے ہوگا، کسی جگہ پر کوئی تشریح نہیں ہے، صرف ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تو یہ سب باتیں اللہ نے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد کا اور مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننے والوں کا ٹیسٹ کرنا تھا، ان کی آزمائش کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کے حوالے سے کسی چیز کا بھی اپنے ملہم کو، اپنے برگزیدہ بندے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو کوئی علم نہیں دیا، کچھ نہیں بتایا۔
اچھا، اب میں آخر پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے ابھی حوالے پڑھے ہیں مرزا غلام احمد علیہ السلام کے، کہ اگر توریت کی وہ پیشگوئی اس طرح نازل ہو جاتی کہ آنسا کا نام آ جاتا اس میں، اور پھر وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، دادا کا نام عبداللہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتی تو یہ جو یہود ہیں اور نصارہ ساری ٹھوکر نہ کھاتے، تو وہ پہچان لیتے ہیں بھی ہاں یہ اس قسم کی باتیں ہمیں توریت میں ملتی ہیں ہمیں، اور عیسائی بھی گمراہ نہ ہوتے. تو لیکن اللہ نے وہ پیشگو کو اس طرح نازل فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی پھر آزمائش کرنی تھی، اور وہ اکثریت تو بھٹک گئی، وہ نہیں انہوں نے قبول کیا. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے پیشگوئیاں دو مرزا غلام صاحب کی کا ذکر کیا ہے، ایک محمدی بیگم کی، اور دوسرا یہ پیشگوئی مسلم موعود کہہ لیں، یا اصل میں وہ موعود نشان رحمت ہے اور یا موعود ذکی غلام ہے، لیکن عام طور پر جماعت احمدیہ میں یا دونوں جماعتوں میں، لاہوری اور قادیانی جماعتوں میں، مسلم موعود کی بات ہوتی رہتی ہے، جبکہ مسلم موعود کے لفظ جو مرزا غلام صاحب کے اپنے لفظ ہیں، اس موعود نشان رحمت کے متعلق یا اس موعود ذکی غلام کے متعلق. یہ نشان رحمت اور ذکی غلام دونوں الہامی الفاظ ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کو ان کی وفات تک لا علم رکھا، تو اسی وجہ سے وہ اس ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لڑکا ہے اور ایک ذکی غلام، یہ دونوں ون اینڈ دا سیم ہیں، ایک ہی وجود ہے. اور پھر لڑکے کے متعلق اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. تو مرزا غلام صاحب پھر اپنی اولاد میں اس کو ڈھونڈتے رہے، اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا وہ فوت ہو گئے، وہ لڑکے نے دعویٰ کھڑکا دیا، وہ 1914 میں جماعت پر قبضہ کیا، پھر خلیفہ بن بیٹھا ثانی، اور پھر وہ 30 سال لوگوں کے آگے اس پیشگوئی کی فکرات پڑھ کے لوگوں کو تجزیہ ٹیسٹ کرتا رہا کہ ان کے ذہنوں میں کیا بات ہے. پھر 1944 میں ایک نفسانی خواب کی بنا پر دعویٰ مسلم موعود کر دیا. بارہا میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں. آج میں صرف اتنی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس طرح آگے الہام فرما دیتا، جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے آسم کی جو پیش ہوئی ہے نا توریت میں، اس کے متعلق باتیں بتائی ہیں. آج میں اس پیش ہوئی کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ تو الہامی الفاظ ہیں، اور ملہم بریکٹ میں آگے لڑکا اپنی قلم سے لکھتا ہے، لڑکا تو الہامی لفظ نہیں ہے. تو اور پہلے وہ دونوں یہ لڑکے سمجھتا رہا اپنا ملہم، جبکہ یہ دونوں لڑکے تو ہے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ذکی غلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا. دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. ملہم کا کام تھا وہ دعائیں کرتا رہتا، اگر اللہ چاہتا تو ملہم کو دے دیتا، اگر اللہ نہیں چاہا تو نہیں دیا. تو یہ باتیں سارے سامعین جو ہیں وہ میری الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر یہ سارے مبشر الہامی جو کلام ہے وہ سارا پڑھ لیں. وہاں پر پتہ لگتا ہے کہ چوتھا لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا. اس کے بعد 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئیں مرزا غلام صاحب پر، ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ بشارتیں جاری ہیں. تو وہ تو کچھ چیز ان کے گھر میں خود پیدا ہی نہیں ہوا. ہاں لڑکی مطلب کہ اس کے بعد پھر پیدا ہوئی. تو مقصد میرے کہنے کا ہے کہ ذکی غلام کے ساتھ لڑکا بریکٹ میں ملہم کا اپنا اتحاد تھا، بھی میرا لڑکا ہوگا، جبکہ وہ لڑکا تھا ہی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، آگے لڑکے کی تشریح اللہ نے فرما دی، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اس سے پہلے اگر ایک ذکی غلام تجھے ملے گا کے بعد اگر اللہ ذکی غلام کی تشریح فرما دیتا، مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ آگے یہ لکھ دیتا کہ یہ ذکی غلام تیرے بعد تیری جماعت میں آئندہ بطور عبدالغفار پیدا ہوگا اور وہ شیر خارگی کے ایام میں یتیم ہو جائے گا. اگر یہ 1 سطر 1.5 سطر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے اس پیش گوئی میں، تو یہ جو اس وقت جماعت قادیان میں یا لاہوریوں میں یہ ابتلا ہے، یا مرزا غلام صاحب پر بھی ابتلا بنی رہی ہے پیش گوئی، کیونکہ وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا کہ آگے یہ ایڈ کر دیتا اللہ تعالیٰ، الہامی الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے، یہ ذکی غلام تیرے بعد تیری جماعت میں آئندہ بطور عبدالغفار پیدا ہوگا اور وہ شیر خارگی کے ایام میں یتیم ہو جائے گا. اگر یہ الفاظ الہامی نازل ہوتے مرزا غلام احمد علیہ السلام پر، تو نہ مرزا صاحب علیہ السلام اپنی اولاد میں اس کو ڈھونڈتے ذکی غلام کو، اور نہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا کوئی نخلف بیٹا جھوٹے دعوے مسلم موعود کرتا
اور پھر شہر کٹواتا اور پھر فالج بھی ہوتا اس کو، جو کچھ بھی ہے لمبی کہانی ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ مقصد کہنے کا میرے ہے کہ اللہ نے ذکی غلام کی حقیقت کو اپنے پاس رکھا کہ یہ ذکی غلام کون ہوگا، کب پیدا اس کو میں نے کرنا ہے، کب وہ میں اس کو معمور فرماؤں گا، اور یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں تھی۔ اور اللہ نے تعالیٰ نے مجھ پر بتایا ہے کہ اے عبدالغفار، اس وجود نے تو 15ویں صدی ہجری کے سر پر کھڑا ہونا تھا، میں نے اس کو کھڑا کرنا تھا۔ اور پھر جتنے مرزا غلام صاحب کی اولاد نے یا نام نہاد احمدیوں نے گند ڈالنے تھے مرزا غلام صاحب کی احمدیت میں، تو وہ 100 سال کے بعد وہ سارے کام ہو جانا تھے۔ اس کے بعد اس بندے نے، اس ماؤ ذکی غلام نے ان گندوں کو بھی صاف کرنا تھا مرزا غلام صاحب کی جماعت سے، اور اسلام کی ترقی کے لیے بھی راستے ہموار کرنے تھے۔ اللہ نے کرنے تھے سارے کام، لیکن اس کو ماؤ ذکی غلام کو اس کی وجہ بنا دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ ہیں نازل نہیں فرمائے، اور اس طریقے سے پیشگوئی نازل فرما دی کہ ملم اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا۔ بعد میں ان کی وفات کے بعد اس کا ناخلف بیٹا قبضہ کر کے بیٹھ گیا اس کی جماعت پر، پھر اس نے جھوٹے دعوے کر لیے، پھر اللہ نے اس کی بطین کو قطع کر دیا، اس کو فالج ہو گئے، سارا مطلب ایک لمبی کہانی ہے۔ تو میں سامعین کو کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے نا آپ لوگوں کو کہ اس آج کا جو خطبہ جمعہ ہے میرا، اس کا موضوع بھی وہی ہے کہ اکثر پیشگوئیاں یذل بہی کثیرم ویہدی بہی کثیرہ کا مصداق ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پیشگوئی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، اس کی وجہ تو آریہ کے جو قادیان کے ہندو آریہ تھے وہ بنے، لیکن اسی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد کی بھی اور مرزا غلام صاحب کی ماننے والوں کو بھی، جو نام نہاد دنیا دار ماننے والے ہیں، ان کی بھی آزمائش کرنی تھی، وہ کر دی۔ اب دیکھیں یہ کیا بن کے چکا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ناکام و نامراد ہو گئے، لیکن مرزا غلام صاحب نے جتنی بھی الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ آپ پر نازل ہوئی تھیں، ایک الہامی بشارت کو چھپایا نہیں۔ انہوں نے صادق انسان تھے، سچے انسان تھے، خدا تعالیٰ کے برزدہ تھے، لیکن وہ خدا نہیں تھے۔ تو اکثر میں نے کہا ہے کہ وہ بعض اوقات امام مہدی کا دعویٰ بھی ہے، وہ مسیح موعود کا بھی دعویٰ کر لیا، جبکہ یہ بھی ان کا ایک صحب تھا۔ وہ اس پیش ہوئی جس کی آنس نے خبر دی ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی کہ وہ آخری مہدی کے بعد وہ دنیا میں نزول فرمائے گا، اس کے مصداق وہ نہیں تھے مرزا غلام احمد علیہ السلام، بلکہ اس پیشگوئی کا، آنسم کی اس پیشگوئی کا وہ مصداق ہے موعود ابن مریم، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد محمدی مریم کو چلہ و شارپوں میں بخشی تھی۔ لیکن وہ خود بھی دعویٰ کر کے بیٹھ گئے زندگی مسیح اپنے آپ کو کہنے لگ گئے، حالانکہ وہ تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ بن مریم بھی تھے۔ جیسے کہ آپ فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو وہ اکثر میں نے حقیقت الوحی کا حوالہ پڑھا ہے آپ لوگوں کے آگے کہ وہاں پر وہ تمام نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اکثر نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ بھی ہوں۔ بالکل تھے عیسیٰ، لیکن وہ جو پیشگوئی یا آنسم کی، جس میں آنسم نے فرمایا ہوا ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ پیشگوئی، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے مسیح موعود کا دعویٰ کر کے میرے آقا مرزا غلام صاحب نے، یہ تو رولا پہ گیا جماعت سی، ہوں جماعت جو اس کی نام نہاد جماعت ہے، بنی پھرتی ہے لوگ، انہوں نے مسیح موعود پر یہ دونوں پیشگوئیاں ٹھوک دی، اور آگے نام نہاد خلافت کا سلسلہ چلا کے مطلب کسی قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تجدید کا اس سے وہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی حدیث مجددین کو بھی نعوذ باللہ من ذالک کے جعلی کہتے پھر رہے ہیں، یہ نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، مرزا ناصر، مرزا طاہر موجودہ جو ان کے ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود کی بھی یہی کام کرتا رہا، دعویٰ کر کے، یعنی جھوٹا دعویٰ مسلمود کر کے انہوں نے یہ اپنے بیان بدلے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آنسم نے یہ جو پیشگوئی ہے نا، بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم، جس کا میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں اس وقت کی کمی کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی مریم کا بیٹا۔ یہ مرزا غلام احمد نہیں تھے، وہ دعویٰ انہوں نے مسیح موعود کا کر لیا، یہ رولا پہ گیا جماعت سے، یا امت محمدیہ بھی ابھی تک وہ ابن مریم کا ذکر انتظار کرتے پھر رہے ہیں۔ تو آگے آنسم فرماتے ہیں، عادل حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے،
لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ اب دیکھیں مرزا غلام صاحب 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ بھی کیا مسیح موت کا، بلکہ زیادہ تر جماعت میں مسیح موت ہی ہوتی ہے، امام مہدی کو تو بھول گئے ہیں یہ، اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کو ذکی غلام ملا تھا، مسیح عیسیٰ بن مریم ملا تھا، جس کے متعلق الہامی کہ پھر فارسی شعر بھی آپ علیہ السلام پر نازل ہوا، زید درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کے درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ عیسیٰ ہے، یہ آسم کی پیشگوئی کا اصل مصداق ہے۔ یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کی ہے، ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ میں اس وقت قادیانی جماعت کے اور لاہوری جماعت کے ارباب و اختیار سے کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب تو 26 مئی 1908 کو پیدا ہو گئے، اعظم کی یہ خبر سچی ہے۔ تو مرزا غلام صاحب کے زمانے میں اسلام نہیں غلبہ پایا، اور وہ جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے، تجدید کر کے چلے گئے اور بہترین کر کے گئے ہیں، اور باقی وہ مجدد الفاخر تھے۔ لیکن یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، دو فرقے بن بیٹھے اور ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دی۔ آج تک 100 سال ہو گیا مرزا غلام صاحب کو فوت ہوئے، 100 سال سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ دائرہ اسلام سے بھی باہر نکل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اصل میں اس جو پیش ہوئی تھی آسم کی، اس کے مصداق وہ موت ذکی غلام جو وہ موت نشان رحمت ہیں، جس کو مسلم موت کا ٹائٹل مرزا غلام صاحب نے اپنے الفاظ میں دیا۔ اور مرزا غلام صاحب کا یہ اتحادی صاحب ہے جو وہ اپنے آپ کو مسیح موت کی انہوں نے دعویٰ کر دیا، یہ مسئلے پیدا ہو گئے۔ باقی بہرحال اسلام انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آسم فرمایا سچ فرمایا، آسم نے اپنے پر سے باتیں نہیں بتائی ہوئیں، یقین یہ باتیں سب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سچ فرمائے گا، اور باقی جیسا کہ آسم نے فرمایا اسی کے مطابق واقعہ دنیا میں وقوع پذیر ہوں گے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ باتیں ہوتی ذکی غلام کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام مرزا غلام صاحب کو ہو جاتا، یہ ذکی غلام تیرے بعد تیری جماعت میں آئندہ بطور عبدالغفار پیدا ہوگا اور وہ شیر خارگی کے ایام میں یتیم ہو جائے گا۔ اگر یہ ہوتا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد السلام اس وجود کو اپنی اولاد میں نہ ڈھونڈتے، نہ مرزا غلام صاحب کے بعد اس کی اولاد جھوٹے دعوے مسلم موت کا کرتی۔ لوگ جو ہیں مرزا غلام صاحب کو 2 جماعتیں ہیں یا 10 بن جاتی ہیں، لیکن انتظار کر رہے ہوتے اس ذکی غلام موت ذکی غلام کا کہ وہ آئے گا۔ مرزا غلام صاحب سچے صادق، ان کو جو پیشگوئی ملی وہ بھی سچی تھی، لیکن یہ سارا کام جماعت پر قبضے جھوٹے دعوے کر کے اپنی شہر اگیں بہرحال کٹوا لیں، فالج بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اس بندے کا جو مرزا غلام صاحب کے بعد 15ویں صدی ہجری کے سر پر جس نے مبعوث ہونا تھا، اس کا قصہ تمام کر دیا۔ یہ ان کا دجل اور فریب اور جھوٹ تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے اس بندے نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث کرنا تھا۔ تو اگر یہ الفاظ ہوتے، یہ ذکی غلام تیرے بعد تیری جماعت میں آئندہ بطور عبدالغفار پیدا ہوگا اور وہ شیر خارگی کے ایام میں یتیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے ابھی بتا دیا ہے، ایک تو مرزا غلام صاحب اپنی اولاد میں نہ ڈھونڈتے، دوسرے مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹے دعوے مسلم نہ کرتا، تیسری ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں بتا دوں کہ اس پیشگوئی کے بعد جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں عبدالغفار کا نام کثرت سے رکھا جاتا۔ لوگ نیک سمجھتے ہوئے، مطلب کہ یہ اس میں شاید اللہ تعالیٰ یہ عبدالغفار ہمارے خاندان میں پیدا کر دے، کیونکہ وہ مرزا غلام صاحب کی کوئی وہ جسمانی اولاد میں ہے ہی نہیں، اور مرزا غلام صاحب کی جماعت میں پیدا ہونا ہو سکتے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عبدالغفار بخش دے۔ باہر میری خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ مرزا میرے والد محترم 19 ستمبر 1954 کو فوت ہو گئے،
اور اس عاجز کی 24 فروری 1954 کو پیدائش ہے، تو انہوں نے ہی میرا نام رکھا عبدالغفار، اور اس طرح رکھا کہ بڑے بھائی کا نام جو فوت ہو چکے ہیں عبدالسلام، اس سے چھوٹے کا وہ بھی فوت ہو چکے ہیں عبدالستار، میں سب سے چھوٹا، میرا نام میرے والد صاحب نے عبدالغفار رکھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری قسمت نے خوش نصیبی اللہ نے ڈال دی، اور وہ جو چلہ و شارتوں میں وجود نشان رحمت مرزا غلام احمد صاحب کو بخشا تھا، بشارت دی تھی، وہ اس عاجز کی قسمت میں نکل آیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ کوششوں سے، فریب کاریوں سے اور جال سازیوں سے اس قسم کے اللہ تعالیٰ کے فضل کا کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، متقی، نیک نیت، مسکین اور عاجز انسان دنیا میں بن کر رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ تو اس کے بعد آخر پہ میں ایک حوالہ پڑھ کے اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، اربعین نمبر 3، روحانی خزائن، جلد 17 صفحہ 399۔ آپ پر فرماتے ہیں، اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اسی کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں۔ مرزا غلام صاحب کے ان الفاظ کے مطابق میں بھی اسی خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ میں بھی اب بھی میں اسی یعنی اس خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ میں کیسے کھڑا ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں بھی کہتا ہوں ایک قادیانی نام نہاد احمدیوں کو اور لاہوریوں کو کہ تم بھی مجھے نہیں جانتے، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں بھی یہ الفاظ موجودہ قادیانی لاہوری احمدیوں کو کہتا ہوں اور پورے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہاری سب کی یہ بدقسمتی ہے کہ تم میری تباہی چاہتے ہو۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ یہی الفاظ میں بھی موجودہ دور کے احمدی نام نہاد جو قادیانی ہیں یا لاہوری ہیں یا مسلمان بھی نام نہاد ہیں، کوئی نہیں ان پاس نہ کو قرآن کی تعلیم ہے، نہ مرزا غلام، نہ عاصم کو وہ فالو کر رہے ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، نام کا دین رہ گیا۔ وہ جو حالی کے اشعار نہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی، یہ اسلام کا یہ حال ہے۔ تو آگے حضور فرماتے ہیں، میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے۔ میں بھی اے قادیانی ارباب و اختار احمدیو لاہوریو، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ پھر میں آخر پہ دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس تو خدا تعالیٰ کی قطعی نشانی اور ثبوت مجھے اللہ نے بخش دیا۔ اس سے بڑا ثبوت میرے مخالفین کیا چاہتے ہیں؟ اس میں دیکھو، اس کتاب کو پڑھو۔ اور میں نے اکثر کہا ہوا ہے کہ جو لوگ انگریزی نہیں جانتے جماعت احمدیہ میں، مطلب سادے لوگ ہیں، مسکین مزاج سارے، وہ نہیں جانتے تو وہ میرے 4 لیکچر سنیں۔ لیکچر نمبر 144، لیکچر نمبر 145، 146، 147۔ میں نے اپنی زبان میں اس کتاب کے متعلق سب کچھ بتایا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ مرکزی علمی، الہامی اور قطعی نشانیاں جو بندے کی اللہ نے مقرر فرمائی ہوئی ہیں اس کتاب میں، وہ اس کتاب میں یعنی ڈیوائن تھیوری میں آ گئی ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے اپنے برگزیدہ بندے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مسرور الاول والآخر مسرور الحق والالہ کان اللہ نزل من السماء۔ تو یہ نشانیاں اس کتاب میں ڈیوائن تھیوری میں جو بھی پڑھے گا نیک نیتی اور تقویٰ کے ساتھ وہ پائے گا۔ تو اس کے بعد میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت میں ایک بہت ہی معزز مکرم ایک انسان ہو گزرے ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بخشی، ان کو ذہین و فہم بھی بنایا تھا، اور انہوں نے کوشش بھی کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور قرآن سے علم پا کر انہوں نے بھی اپنی زندگی میں 1979 میں نوبل پرائز حاصل کیا تھا۔ اور یہ بہت بڑا انعام ہے، ایک چھوٹا موٹا انعام نہیں ہے، ایک بڑا ایک جس انسان کو یہ ملتا ہے ایک بڑا ایک ثبوت ہوتا ہے اسی بندے کا کہ وہ واقعی کوئی ذہین انسان ہے۔
لیکن اس کے باوجود میں سامعین کو کہہ دیتا ہوں کہ تجلیات الہیہ میں یہ جو پیشگوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں ترقی کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی کتاب میں نے پڑھی ہے، کافی ضخیم ہے، تو باہر اور لوگوں نے ان کے متعلق اس پیشگوئی کی مصداق ہونے کے خیالات کا اظہار فرمایا ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالسلام نے خود یہ دعویٰ نہیں زندگی میں کیا تھا، وہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں اسی تجلیات الہی پیشگوئی کا چند صفحے پڑھیں گے تو وہاں پر ذکر ملتا ہے، اور میں اس کا دعوے دار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اس پیشگوئی کو اس عاجز کے وجود میں پورا فرمایا ہے، کیونکہ وہی موعود نشان رحمت، وہی موعود ذکی غلام، وہی جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور پوری نشانیاں اسی کے وجود میں یہ پیشگوئی پوری ہونی تھی۔ تو میں اس کا دعوے دار ہوں اس پیشگوئی کا، اور میرے پاس یہ ثبوت ہے۔ میں قادیانی اور لاہوری نام نہاد احمدی لوگ ہیں سارے، میں ان سے کہتا ہوں کہ دوڑو بھاگو میرے مقابلے کے لیے۔ اس کتاب کا یہ ڈیوائن تھیری اللہ نے مجھ پر انکشافات فرمائے، روح القدس میرے نصیب میں فرمایا، اس کے ساتھ میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہر لفظ اس کا الہامی ہے، میرے الفاظ میں نے استعمال کیے، سارا مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے میری طرف، اور اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے آپ کھڑے ہو جاؤ، مقابلہ کرو میرا، اور دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ تجلیات الہیہ کی جو پیشگوئی ہے، میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ بہرحال اس ڈیوائن تھیری کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی اس پیشگوئی بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ انتظار کروں گا لوگوں کا، اپنے مخالف میں کھڑے ہو، اور میں یہ دعوے دار ہوں اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا بھی، مجھے چیلنج کرو، انشاءاللہ قیامت تک کوئی بندہ اٹھ کر میری اس کتاب جو ڈیوائن تھیری ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا قیامت تک لی۔ اس کتاب کے ساتھ، اسی ڈیوائن تھیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس عاجز کو امام العلم بنا دیا، یعنی علم و حکمت کا امام بنا دیا۔ جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے نا مرزا غلام صاحب کے بارے میں کہ وہ سلطان القلم تھے، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سلطان العلم اس عاجز کو بنایا ہے، اور میرے اس دعوے کو کوئی چیلنج قیامت تک کر سکے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے بعد بھی ہر مرزا غلام صاحب کو ماننے والا اس کتاب پر فخر کیا کرے گا، اور اسی کے ہاتھ میں یہ کتاب ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو مرزا غلام صاحب کے ماننے والے نام نہاد احمدی ہیں، ان کو عقل اور فہم دے، اور ان پر رحم کرے، اور ان کو گمراہی سے بچائے، اور ان کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.